خودکشی ہے یا قتل؟ خودکشی کرائی بھی جاتی ہے. ایک انٹیلیجنٹ آفیسر تھا پولیس اکیڈمی میں، میں نے ان کے ساتھ کچھ ماڈیولز بھی کیے. آپ سابق آئی جی اسلام آباد رہ چکے ہیں، یہ چھٹی کا کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں دی گئی؟ اپیرنٹلی انہوں نے چھٹی کی درخواست دی تھی، ان کو چھٹی ملنی بھی چاہیے. جس طرح بتایا جا رہا ہے کیا واقعی یہ سچ ہے؟ یہ صرف سوشل میڈیا کی خبریں ہیں. پولیس میں ایک جنرل رسم و رواج یہ ہے کہ لوگ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. اسلام آباد میں یہ افسران والا کلچر ابھی بھی زندہ ہے؟ بالکل افسران والا کلچر ایگزسٹ کرتا ہے. نفری کا سیریس ایشو ہے. آئی جی اسلام آباد کی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ؟ السلام علیکم ناظرین. اسلام آباد کے ایس پی انڈسٹریل ایریا عدیل اکبر نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی. اس خودکشی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور آخر یہ ساری کی ساری خودکشی کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں سابق آئی جی اسلام آباد کلیم امام صاحب. ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ خودکشی ہے یا قتل؟ دیکھیں یہ تو جب انکوائری رپورٹ آئے گی اور تفتیش مکمل ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے. اس وقت سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں، بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، کچھ ٹرینڈز بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن فیئر بات یہ کہ ہمیں جب تک انکوائری رپورٹ نہیں آتی ہم نہیں بتا سکتے کہ ہوا کیا ہے. تو آپ عدیل اکبر کو پہلے سے جانتے تھے، آپ سابق آئی جی رہ چکے ہیں. یہ بتائیں کہ وہ کیسا لڑکا تھا، کتنا محنتی تھا اور پولیس میں وہ کس طرح کی ڈیوٹی سرو کر رہا تھا؟ عدیل ایک انٹیلیجنٹ آفیسر تھا اور 46 کامن اور پولیس اکیڈمی میں نے ان کے ساتھ کچھ ماڈیولز بھی کیے، ہمارے لیکچرز بھی ہوئے اور اکثر ہماری کوئی کام ہوتا تھا ہم اس کو فون پہ بات بھی کرتے تھے. ہی واز ویری رسپانسو اور باقی افسران جو ہیں پولیس کے وہ ان کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے تھے اور خاص طور پر ان کے ماتحت. میں سمجھتا ہوں کہ کسی افسر کو آپ نے پہچاننا ہے نا تو اس کے ماتحت سے پوچھیں وہ کس قسم کا آدمی ہے. تو عدیل کی بہت اچھی جسے آپ کہیں کہ ریپوٹیشن تھی، امیج تھا اور ہی واز ویری کیئرنگ اور ہی واز ویری انٹیلیجنٹ، ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا پولیس افسر. سر یہ بتائیں کہ اس کیس میں ایک ٹوسٹ سامنے آیا کہ عدیل کو ان کی ڈینگی رپورٹ پازیٹیو آنے کے بعد چھٹی نہیں دی گئی. آپ سابق آئی جی اسلام آباد رہ چکے ہیں، یہ چھٹی کا کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں دی گئی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اگین انکوائری میں ہی پتہ چلے گا کہ چھٹی ان کو دی گئی یا نہیں دی گئی. اپیرنٹلی انہوں نے چھٹی کی درخواست دی تھی، اگر دی تھی تو ان کو چھٹی ملنی بھی چاہیے. اور پتہ چلا ہے کہ ابھی وہ کشمیر کی بھی ڈیوٹی کر کے آئے تھے اور پنجاب سے بھی کر کے آئے تھے، لیکن اگین دا فائنڈنگز ول ڈیسائڈ کہ ہوا کیا تھا. تو چھٹی کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بتا دیں کہ کس طرح ملنی ہوتی ہے. چھٹی دیکھیں آپ کی کیجول لیو لائک 25 دن ہے یا 20 دن سال کے وہ تو طے ہوتے ہیں. ارن لیو الگ ہوتی ہے، میڈیکل لیو الگ ہوتی ہے، بلکہ اب تو گورنمنٹ نے پیٹرنٹی لیو بھی دینی شروع کی ہے کہ اگر کہیں کسی اف سمون از بیکمنگ فادر تو اس کو بھی آپ چھٹی دیتے ہیں. چھٹی جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں رائٹس ہے، پریولیج ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اسینشیل ہے سروس کے لیے. جس طرح آپ کو بریک لیتے ہیں، آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو ٹی بریک لے رہے ہیں، لنچ بریک لے رہے ہیں، اسی طرح اگر آپ کا کوئی آرگنائزیشن میں امپلائی ہے آپ نے لازم اس کو چھٹی پہ بھیجنا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے یا سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی کوئی تقریب ہے یا تھکا ہوا ہے یا اس کو کوئی کام ہے آپ نے اس کو لازم چھٹی دینی ہے. اور آفیسرس کو انکریج کرنا چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے اس طرح. اور میں یو این میں رہ کے آیا ہوں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہاں تو لازم تھا کہ آپ چھٹی لیں گے اور گھر جائیں گے، اور اگر آپ نہیں لیں گے چھٹی تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی کہ اس شخص کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. وائی ڈزنٹ ہی وانٹس ٹو گو اینڈ ٹیک ریسٹ. اگر کوئی شخص سو نہیں رہا، کوئی شخص کھانا نہیں کھا رہا تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. لیکن اگین یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی چھٹی لیتا ہے تو وہ کوئی ریزنس دیتا ہے وہ کہ میری چھت گر گئی ہے، بچہ بیمار ہے، والد کو دیکھنے جانا ہے. وہ ویسے ہی کہہ سکتا ہے بھائی میں نے چھٹی لینی ہے اور آپ اس کو چھٹی دیں. اور آپ دیکھیں جب بھی آپ چھٹی دیتے ہیں آپ اسٹیپ بیک کرتے ہیں تو وہ شخص جب اس کو واپس آنے کا دل چاہتا ہے تازہ دم ہو کے آتا ہے. سر اس کیس میں بتایا گیا کہ عدیل نے اپنے گن مین سے گن لی اور پھر خودکشی کر لی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو جس طرح بتایا جا رہا ہے کیا واقعی یہ سچ ہے؟ میں نے پھر آپ کو یہ کہا کہ یہ صرف سوشل میڈیا کی خبریں ہیں اور بہت سے ماتحت بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ دوسری بات بھی ایک اور پہلو بھی رکھتے ہیں. لیکن جب تک ہم تحقیقات نہیں کریں گے، سارے لوگوں کی گواہی نہیں لیں گے، اسٹیٹمنٹس نہیں لیں گے، فورینزکس نہیں کریں گے، فون کے ریکارڈس نہیں دیکھیں گے، اس سے پہلے کیا سرکمسٹانسز تھے، کیا وہ دباؤ میں تھے یا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی اس میں. تو ابھی کچھ بھی کہنا جو ہے وہ ایک سنسنی خبر تو بن سکتی ہے، لیکن جو کچھ لوگوں کے لیے تکلیف اور دوسروں کچھ لوگوں کے لیے جو ہے نا پریشانی کی باعث بنے گی. تو سچ بات یہ ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے.
کہا جا رہا ہے کہ عدیل کو ایک لاسٹ جو فون کال آئی وہ کسی سینئر آفیسر کی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی سینئر آفیسر اپنے متحد کو کال کر کے گالم گلوچ کر سکتا ہے؟ یہ پولیس کی نوکری میں ہم نے بڑے سخت افسر بھی دیکھے ہیں اور بہت اچھے افسر بھی دیکھے ہیں. ہر شخص کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. یہ جو بات کہی جا رہی ہے اگین، یہ جب آپ فورینزکس کریں گے یا لوگوں سے پوچھیں گے اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. لیکن پولیس میں ایک جنرل رسم و رواج یہ ہے کہ لوگ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بات کرنا جو ہے یہی طریقہ ہے بات کرنے کا. لیکن کیونکہ میں نے بلوچستان میں نوکری کی ہے 10 سال، اور وہاں آپ اس طرح کسی سے بات نہیں کر سکتے. پولیس افسر آپ اپنی جگہ ہوں گے، لیکن انڈیویجول لیول پہ اگر آپ اس سے بات کریں گے تو ہی ول ٹیک یو آن. آپ وہاں بدتمیزی نہیں کر سکتے. بہت سے دفتروں میں تو آپ لوگوں کو باہر انتظار بھی نہیں کرا سکتے. اور بہت سی جگہ جب آپ جائیں گے تو آپ کا گن مین بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا. یہ کے پی کا بھی کلچر ہے اور بلوچستان کا بھی کلچر ہے. پنجاب اور سندھ میں ذرا مختلف ہے، ذرا زیادہ بیوروکریٹک ہولڈ ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کھانا بھی نہ کھلائیں اس کو جب وہ کہیں گئے میں ہو کسی کھانے پہ. اور اسلام آباد میں یہ ریت روایت ہے؟ اسلام آباد میں اگین اٹ ڈیپینڈس. جیسے میرے گھر کوئی آئے گا اور کوئی بھی افسر آئے گا اور اس کے ساتھ گارڈ ہے تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں اس کو چائے کھانے کا پوچھو. صحیح. اور بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں اور یہ ایک اچھا کلچر ہے. لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں بھی کرتے. وہ اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کیا ہم اس کو بیسک فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. آر واش روم فیسلٹیز اویلیبل؟ ہی آلسو نیڈس ٹو گو اینڈ سے پریئرز. بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے نا. جو آپ اپنے لیے چیزیں دیکھ رہے ہیں کیا اس میں وہ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے وہ سہولت ہو. آپ نے اسلام آباد میں کلچر دیکھا ہوگا، یہاں لڑکیاں لفٹ لیتی تھیں، لوگ سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے. دیکھیں افسران کی کوشش سے یہ کلچر آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. اب ان کو گاڑیاں چھوڑتی ہیں، شٹل سروس چلتی ہے. سو وی ڈو لرن، لیکن پیس سلو ہے. لیکن یہ کلچر خراب ہے، اور یہ صرف پولیس تک نہیں ہے، یہ بیوروکریسی یا کسی محکمے میں یہ کلچر ایگزسٹ کرتا ہے. اور اب تو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے لوگ اس سے کیسے بات کرتے ہیں. تو پھر تو آپ کو شکایت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کیسے فلیٹری کرتے ہیں اور سنکو فینسی کرتے ہیں. تو پاکستان میں اسپیشلی اسلام آباد میں یہ افسران والا کلچر ابھی بھی زندہ ہے؟ بالکل افسران والا کلچر ایگزسٹ کرتا ہے. دیکھیں یونیٹی آف کمانڈ تو ہونی چاہیے. یعنی کہ جو آئی جی، پھر ڈی آئی جی، پھر ایس ایس پی، اسی طرح کا حوالدار ہے تو سپاہی اس کی بات مانے گا. یہ تو ایک ہیرارکی چل رہی ہے. لیکن اس کے کچھ قاعدے قانون ہیں کہ آپ اس کی عزت کریں گے، آپ اس کی صحت کا خیال رکھیں گے، تربیت دیں گے، اس سے وہ کام کرائیں گے جو کر سکتے ہیں. آپ جو ہے اس سے راکٹ چلانے کی تو بات نہ کریں نا. وہ جتنی اس کی صلاحیت ہے وہ آپ نے اس سے کام کرانی ہے، اور پھر آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے. اگر آپ صرف یہی آرڈر دے دیں نا کسی کو پکڑ لاؤ تو یہ آرڈر ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنے سارے سٹیپس ہیں. آپ دیکھیں اس بندے کو ڈھونڈے گا، کنوینس کہیں سے لائے گا، پکڑنے جائے گا، اس سے وہاں لڑائی ہو جائے، وہ بھاگ جائے، اس سے پکڑا جائے، نہیں پکڑا جائے، چوٹ کھا کے آ جائے، اس سے شہید ہو جائے. تو یہ کہنا آسان ہے پکڑ لاؤ، لیکن اس پکڑ لاؤ میں بھی بہت سارے سٹیپس موجود ہوتے ہیں. اس کیس میں 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. آپ اس تحقیقاتی کمیٹی سے مطمئن ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر اس کو انڈیپینڈنٹ انکوائری کراتے تو زیادہ اچھا ہوتا، تاکہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی اور لیجیٹیمیسی زیادہ آتی اس میں، جس میں آپ ہیومن رائٹس کے یا جرنلسٹ یا ایکٹیوسٹ یا دوسرے شعبے کے لوگوں کو اس میں شامل کرتے تو میرے خیال سے زیادہ اچھا ہوتا. تو آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عدیل کے متحد کو بھی کسی کو شامل کرنا چاہیے؟ نہیں، وہ تو وٹنس کے طور پہ آئیں گے، صحیح ہے. گواہی دیں گے، بیان دیں گے. بالکل ان کو آنا چاہیے اور باقیوں کو بھی آنا چاہیے، اور ایمانداری سے بتانا چاہیے کہ کیا ہوا ہے، تاکہ آپ جو ہے تہہ تک پہنچ سکے اور آئندہ یہ کام نہ ہو. لیسنس لرن ایک دنیا کا ایک بہت بڑا اصول ہے آرگنائزیشنز کا. اگر ہم نہیں فیئر انکوائری کرتے اور ہم لیسنس نہیں سیکھتے تو آپ جو ہے اس کی تیاری کر لیں کہ آپ ایک بڑی مشکل میں پڑنے والے ہیں. سر آپ اسلام آباد کے آئی جی رہ چکے ہیں، یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں کہیں نہ کہیں پولیس کی نفری میں کمی ہے؟ دیکھیں اسلام آباد کی ہے تو یہ اسلام آباد پولیس، لیکن اس کے اتنے سارے مسائل ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے آپ حیران ہو جائیں. تھانے جو ہیں وہ گھروں میں بنے ہوئے ہیں، گاڑیاں بہت سے تھانوں میں درست نہیں ہیں، نفری کا سیریس ایشو ہے. جو نفری ہے آدھی زیادہ وہ سیکیورٹی ڈیوٹیز پہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور بھرتیوں کا ایشو ہے، اسلحے کا ایشو ہے. تو خاصے سارے چیلنجز ہیں اسلام آباد پولیس کے. پھر انٹرفیرنس بہت زیادہ ہے یہاں، سارے افسران یہاں رہتے ہیں. تو اکثر تو آپ جب فون آتا ہے کسی افسر کا ہی فون آتا ہے تو آپ اگر پروفیشنل ہیں تو آپ بڑا اس کو اچھی طرح ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ جو ہے اس طرح رسپانس نہیں کر پاتے اس حوالے سے. تو اسلام آباد پولیس کے اپنے چیلنجز ہیں. ساتھ میں آپ دیکھیں نا جیسے پولیس آرڈر بنا، ریفارمز آئے تو اسلام آباد میں نافذ نہیں ہوا. بالکل.
آپ دیکھیں کہ کیپٹل ریفارمز آپ لا رہے ہیں اور اسلام آباد میں نافذ نہیں کر رہے. اسلام آباد میں تو آج بھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ موجود ہے, اور جبکہ پولیس ریفارمز میں یہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے, اس کے فائدے بھی ہیں, لیکن آپ ایک نظام لا رہے ہیں جو پورے ملک میں لا رہے ہیں, اور اسلام آباد میں نہیں لایا آپ. اور اسی طرح آپ اسلام آباد میں آپ کے سامنے ہے کہ یہاں بہت سارے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہوتے ہیں, اور پک اینڈ چوز کا سلسلہ چلتا ہے, اور پولرائز یا جسے آپ کہنا کہ سلیکٹو پولیسنگ کرتے ہیں, تو اس سے نقصان ہوتا ہے. تو جبکہ اسلام آباد پولیس کو ایک مثالی پولیس ہونا چاہیے. تو بڑے بڑے بیوروکریسی یہاں پہ ہے, بڑے بڑے سیاستدان یہاں پہ ہیں, وہ بھی کہیں نہ کہیں انٹرفیئر کرتے ہیں. بالکل انٹرفیئر کرتے ہیں, بلکہ پولیس میں تو ہر شخص انٹرفیئر کرتا ہے, اور ہر شخص تھانے دار بننا چاہتا ہے, اور ہم ان کی انٹرفیئرنس دیکھتے ہیں. اور بعض دفعہ انٹرفیئرنس اچھی بھی ہوتی ہے کہ آپ کی کوئی اصلاح کر رہا ہو, لیکن عموماً کی کسی ٹرانسفر پوسٹنگز, پروموشنز, یا کسی کو غلط ریلیف دلانا, اس کو رجسٹ کرنا چاہیے. تو آخر میں آپ اس سوسائٹ سے کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری پولیس کو, انٹیریئر منسٹری کو اور سیاستدانوں کو کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ جو اس فیئر انکوائری کریں, جو لیسنس لرن ہوتے ہیں یا باتیں پر چلتی ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن کریں, اور کوشش کریں کہ آئندہ یہ واقعہ نہ ہو اس قسم کے. سی ایس ایس کرنے کے بعد ایک پڑھا لکھا نوجوان ایٹ دا اینڈ خودکشی کر لیتا ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, خودکشی جو ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی ٹینڈنسی ہو سکتی ہے اس میں, کوئی حالات ایسے پیدا ہو سکتے ہیں, اور بعض دفعہ جو ہے نا خودکشی کرائی بھی جاتی ہے, جیسے کامی کازے تھے جاپان میں, یا جہادی آ جاتے ہیں بہت سارے, یا اس قسم کی ہم مہم کرتے ہیں بہت ساری, وہ ایک الگ پہلو ہے, اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے. لیکن جو سوسائڈل ٹینڈنسی ہے وہ کہیں بھی آ سکتی ہے, کسی وقت بھی آ سکتی ہے. خاص طور پہ دیکھیں نا, جو کہ جن کی جو سخت نوکری والے ہیں, اور جو ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں, جن میں آپریشنل چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو بڑی ٹینڈنسی, میں نے بتایا نا آپ کو 54% ٹینڈنسی ہے باہر ویسٹرن پولیس میں سوسائڈ کی. اچھا سر, آخر پہ ایک چھوٹا سا سوال, آپ آئی جی پنجاب رہ چکے ہیں, سندھ, اسلام آباد, آپ کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے. آئی جی اسلام آباد موجودہ جو ہیں ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں آپ؟ آئی جی اسلام آباد حکومت وقت نے لگایا ہے, اور سوچ سمجھ کے لگایا ہوگا, اور ڈیفینیٹلی وہ ایک کام کر رہے ہیں. ان نے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خاصے گینگز یہاں پکڑے ہیں, خاصی کارروائی کی ہے. ان کی یارڈ سٹک جو ہے وہ منسٹری بتائے گی, لوگ بتائیں گے کہ وہ کیسا کام کر رہے ہیں. لیکن اپیرنٹلی وی سی ہم آن دا روڈ, وی سی ہم ورکنگ ہارڈ, اینڈ وی سی ہم دیئر ایز اے پولیس آفیسر. بہت شکریہ. بالکل ناظرین, یہ تھے سابق آئی جی اسلام آباد کلیم امام صاحب, جن سے آپ نے اس کیس کے متعلق ساری تفصیلات جانی. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.